السلام علیکم۔ مجاہد فرساد۔ آج کا پیغام: جسم ایک کمپیوٹر کی طرح فطرتی مشین ہے۔ جس طرح کمپیوٹر بار بار غلط پاس ورڈ سے لاک ہو جاتا ہے، اسی طرح انسانی جسم بھی مسلسل غیر فطرتی اور مصنوعی غذاؤں کے استعمال سے بیمار ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اپنے جسم کو مصنوعی غذاؤں سے بچائیں اور صحت کو قائم رکھیں۔ آج کے لیکچر میں پہلا سوال حالی فہمی کے مصنف ہیں، تو یہ سید تقی آبدی اس کا درست جواب ہے۔ ڈاکٹر سید تقی آبدی نے مولانا الطاف حسین علی پر تقریباً 12 تنقیدی و تحقیقی کتب تصنیف کی ہیں، جن میں حالی فہمی، کلیات حالی، مسدس حالی، قطعات حالی، رباعیات حالی، قصائد حالی، بچوں کے حالی، حالی کی غزلیں، حالی کی نظمیں، حالی کی نعتیہ شاعری، حالی کے شخصی مرثیے اور دیوان حالی فارسی کی شکل میں اردو ادب کے قارئین کے لیے ہدیہ پیش کیا، تاکہ اردو ادب کے دانشور، اسکالر اور ریسرچ اسکالر زیادہ سے زیادہ استفادہ کر سکیں۔ یہ دعویٰ نہیں بلکہ حقیقت پر مبنی قول ہے کہ اس سے اہم اور قابل قدر تحقیق اردو ادب میں اب تک حالی پر نہیں ہوئی۔ دوسرا سوال ہے، سفیر اردو کے طور پر جانے جاتے ہیں، تو اس کا درست جواب پروفیسر گوپی چند نارنگ ہے۔ گو کے پروفیسر گوپی چند نارنگ دلی میں مقیم ہیں، مگر وہ باقاعدگی سے پاکستان میں اردو ادبی محافل میں شریک ہوتے ہیں، جہاں ان کی علمیت کو نہایت عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اردو کے جلسوں اور مذاکروں میں شرکت کرنے کے لیے وہ صرف پاکستان ہی میں نہیں بلکہ دنیا کا سفر کرتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں سفیر اردو کہتے ہیں۔ شمس الرحمن فاروقی ماہر میریات اور غالبیات دونوں ہیں۔ میر پارن کی کتاب ہے شعر شور انگیز، جو 4 جلدوں پر مبنی ہے، اور غالب پر تفہیم غالب اور غالب پر 4 تحریریں۔ رفیع الدین ہاشمی ماہر اقبالیات ہیں۔ انہوں نے اقبال پر تقریباً 12 کتابیں تحریر کی ہیں، جن میں سے اقبال کی طویل نظمیں اور اقبالیات کے 100 سال زیادہ مشہور ہیں۔ مجید امجد پر کس نے کام کیا ہے؟ تو خواجہ زکریا کا زیادہ مشہور ہے، لیکن ناصر عباس نیر نے بھی ان پر ایک کتاب تحریر کی ہے، مجید امجد حیات، شعریات اور جمالیات کے نام سے۔ ڈاکٹر ناصر عباس نیر صاحب کا تعلق بھی مجید امجد کی طرح جھنگ سے ہے، اور غالباً ڈاکٹر خواجہ محمد زکریا کا بھی۔ اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ مجید امجد کو ان 2 اہم نقادوں کے میسر آنے میں شاید بنیادی حصہ جھنگ کا بھی ہے۔ انتخاب خطوط غالب کے مرتب کون ہیں؟ تو اس کا درست جواب خلیق انجم ہے۔ اگرچہ خطوط غالب کے عنوان سے غلام رسول مہر نے بھی غالب کے خطوط مرتب کیے ہیں، لیکن یہاں پر انتخاب خطوط غالب کی بات ہے، تو اس کا درست جواب خلیق انجم ہے۔ بلا شبہ 21ویں صدی کس کی صدی ہے؟ اس سوال میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔ البتہ زیادہ ناقدین یہی کہتے ہیں کہ 18ویں صدی میر کی صدی ہے، 19ویں صدی غالب کی صدی ہے، 20ویں صدی اقبال کی صدی ہے، اور 21ویں صدی فیض کی صدی ہے۔ لہٰذا اس لحاظ سے فیض احمد فیض درست جواب ہے۔ علی سردار نے پیغمبران سخن میں شمار کیا ہے۔ اس کا درست جواب تو یوں ہے، میر، کبیر اور غالب۔ لیکن 4 ممکنہ جوابات کو حل کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ چاروں آپشن دیکھنے ہوتے ہیں، اور ان میں سے جو سب سے بیسٹ ہوتا ہے اس کو ہم نے سلیکٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو اس میں دیکھیں میر و سودا، تو اس میں میر تو شامل ہیں لیکن سودا شامل نہیں، لہٰذا یہ آپشن غلط ہے۔ میر و غالب، اب چونکہ علی سردار جعفری نے پیغمبران سخن میں میر، غالب اور کبیر ان 3 کو شامل کیا ہے،
تو ان میں سے 2 بہرحال یہ ہیں جن کو پیغمبران سخن میں شمار کیا جاتا ہے، لہذا یہ آپشن درست ہو سکتا ہے۔ میر و غالب و اقبال، اب اس میں اقبال ایسے ہیں جس کی وجہ سے یہ آپشن غلط ہو جاتا ہے، اور چوتھا آپشن ہے ان سب کو، تو ان سب کو تو بہرحال شامل نہیں کیا، تو اس کا درست جواب میر و غالب ہو سکتا ہے۔ کس کتاب کے 2 مضامین طلباء کے حوالے سے مشہور ہیں؟ اگرچہ آواز دوست میں بھی 2 مضامین ہیں، ایک ہے مینار پاکستان اور دوسرا ہے کہت الرجال، لیکن یہ طلباء کے حوالے سے نہیں ہے۔ تو طلباء کے حوالے سے جو مضامین ہیں وہ مضامین پطرس میں ہیں، حاصل میں پڑھنا اور سویرے جو کل آنکھ میری کھلی، تو اس کا درست جواب مضامین پطرس ہے۔ امام بخش صہبائی نے کس حوالے سے سر سید کی مدد کی تھی؟ تو امام بخش صہبائی نے سر سید کو آثار السنادید کتاب لکھنے میں مدد کی تھی، تو لہٰذا اس کا درست جواب تصنیف ہے۔ بہت شکریہ۔